والے اصحاب الشمال کتنے برے ہیں اصحاب الشمال. ترکیب وہی ہوگی ثابت والی ترکیب. خبر ثانی ہے فی سموم و حمیم. سموم کی جماعت جو ہے سماعی معنی. جہنم کی وہ گرم ہو، جہنم کی گرم ہو. سموم فی سموم ریح حارۃ من النار. جہنم کی گرم ہو. ترجمہ کیا انہوں نے، حمیم کا ترجمہ ہے سموم کا. اچھا سموم کو سموم کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آیا تھا تنفذ فی المسام، کیونکہ وہ ایک ایک مسامات میں داخل ہو جائے گی، اس لیے جو ہے اس کو سموم کہا جاتا ہے. وہ حمیم، اور نہایت شدید نہایت گرم پانی میں، مائن شدید الحرارہ. ترجمہ حمیم کا، ہم یا ہم سمیہ سے آتا صفت کا صیغہ. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سخت یا بالکل سیاہ دھوئیں میں، دھوئیں کے سائے میں ہوں. ظِلٍّ مِّن یحموم، سیاہ دھواں. یحموم اس کی جمع آتی ہے یحامیم، مصابیح کے وزن پر یحامیم، یحموم کی جمع. اس کے معنی ہے دخان شدید السواد، سیاہ بہت سخت سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں. سائے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں جسمانی آرام ملے گا. اور جب جسمانی آرام ہو تو قلبی یعنی قلبی آرام بھی ہوتا ہے. دونوں کی نفی کی. لا بارد، بارد نہیں ہے، ٹھنڈا نہیں ہے وہ سایہ کہ جسمانی راحت محسوس ہو کغیرہ من الظلال، جیسا کہ دوسرے سائے ہوتے ہیں. ولا کریم، اور فرحت بخش نہیں ہے. جو جسمانی طور پر ضرورت حاصل نہیں ہو رہی ہے بلکہ حرارت اور تپش ہو رہی ہے، تو دل کے اعتبار سے یعنی قلبی اعتبار سے بھی راحت نہیں ہوگی. ولا کریم، فرحت بخش نہیں ہے. حسین المنظر نہیں ہے. انہوں نے ترجمہ کیا حسین المنظر نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں بھی خراب معلوم ہو رہا ہے، دھواں اتنا سخت ہے. حسن المنظر، لا حسن المنظر یہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ عذاب ان کو کیوں ہے علت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تعلیل کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ حضرات اس سے قبل دنیا میں خوشحالی میں تھے. مترفین، مترفین منعمین، خوشحالی میں تھے، اور اس خوشحالی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، اس خوشحالی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہوئے. خوشحالی میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ خوشحالی میں ہیں، سمجھا. خوشحالی میں ہونا یہ کوئی عذاب کا سبب نہیں ہے، لیکن اس تنعم کا جو نتیجہ نکلا ان کے حق میں وہ نتیجہ خراب ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ بات کو سمجھیے. سوال ہو سکتا ہے کہ خوشحالی میں ہونا کوئی عذاب کا سبب ہے، تو حضرت عثمان غنی تو بہت بڑے جو ہے وہ مالدار تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو بہت بڑے مالدار تھے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ خوشحالی میں ہونا یہ عذاب کا سبب نہیں ہے. اس اطراف کی وجہ سے، اس ترفع کی وجہ سے اور اس تنعم کی وجہ سے جو انہوں نے یعنی دھوکہ کھایا ہے، اور دھوکہ کھا کر کے جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ اصل مقصود ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین منعمین لا یتعبون، یہ اسی لیے آگے وہ بیان فرماتے ہیں. آگے یہ جو ذکر فرماتے ہیں کہ ایسی نعمت میں تھے کہ طاعت میں تھکتے نہیں تھے، یعنی طاعت کی تعب کو نہیں برداشت کرتے تھے. لا یتعبون فی الطاعت، طاعت کے تھکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی طاعت نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ لا یتعبون فی الطاعت کا جو اضافہ فرمایا وہ کس وجہ سے اضافہ فرمایا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے کہ تنعم فی نفسہ ہی جو عذاب کا سبب نہیں ہے، لیکن تنعم کی وجہ سے جو ترک طاعت ہے، اس ترک طاعت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے.
فرماتے ہیں وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اس کی وجہ سے بڑے گناہ پر وہ اصرار کرتے تھے، بڑے گناہ پر جمے رہتے تھے۔ الحنث العظیم کا ترجمہ فرمایا الشرک، اس کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا۔ حنث کے معنی گناہ کیا ہے؟ وَقَانُوا يَقُولُونَ، ان کے کفر کا بیان ہے، وہ شرک کس طرح سے کرتے تھے، ان کے شرک کا حال کیا تھا، تو ان کے کفر کا بیان ہے اس جملے میں۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ سمجھیں، یہ ان کا کفر تھا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ ان کے کفر کا حال تھا یہ۔ فرماتے فی الحمزتین فی الموضعین، دونوں حمزے میں، دونوں جگہ، یعنی اذا متنا ائنا، دونوں جگہ اذا متنا و ائنا، دونوں میں وہ جو ہے اذا متنا ائنا لمبعوثون، دونوں جگہ میں تحقیق و تفصیل ثانیہ و ادخال الف بینہما علی الوجہین۔ مصنف کو بریانی کی وجہ سے ترک ہی لکھنا رہ گیا، سمجھا ہوگا، ترک ہی لکھنا چاہیے تھا، ٹھنڈا بہت تھا، سمجھا نے دماغ کام نہیں کیا۔ او آباؤنا الاول، اکثر جگہ یہ مصنف سے ظہور ہو گیا ہے، سمجھا نا، خود سمجھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ او آباؤنا الاولون، ہمیں اٹھایا جائے گا، کیا ہمارے آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا؟ اب اس کی ترکیب فرماتے او آباؤنا الاولون، حمزہ اوا ہے یا او ہے، دونوں احتمال ہے۔ اگر اوا ہے تو حمزہ استفہام کا ہو جائے گا اور واو عطف کے لیے ہو جائے گا۔ تو عطف کس پر ہے؟ فرماتے ائنا میں جو یعنی اسم ہے، ائنا میں جو اسم ہے نا، اس کے اوپر یہ تو وہ تو منصوب ہے۔ ائنا میں انا میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ تو منصوب ہے، تو اس کے لفظ پر عطف نہیں ہے بلکہ محل پر ہے، سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ ائنا لمبعوثون و آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد کو؟ آیا سمجھ پائیں کہ ہم مبعوث ہوں گے اور ہمارے آباء و اجداد دونوں مبعوث ہوں گے؟ آیا سمجھ پائیں؟ اور اگر اس آبا کو او پڑھا جائے، او پڑھا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ کہ کیا ہو جائے گا، مطلب ہو جائے گا کہ کیا ہم کو اٹھایا جائے گا، سمجھا؟ یا یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، یعنی چلو ہم تو ابھی موجود ہیں، ان میں تھوڑا سا تصور کیا جا سکتا، لیکن ہمارے آباء و اجداد جو کہ مٹی ہو چکے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ تو او بھی ہو سکتا ہے اور اوا بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح فرماتے بفتح الواو، واو کے فتحے کے ساتھ اوا عطف کے لیے ہو جائے گا، والحمزۃ للاستفہام، اور حمزہ جو ہے وہ استفہام کا ہے، سمجھا؟ وهو فی ذلک وفی ما قبلہ، اور حمزہ جو یہاں اس میں اور اس کے ما قبل میں، ما قبل کہاں مولانا صاحب؟ اذا ائنا، سمجھا؟ ائنا دونوں میں، وفی ما قبل الاستبعاد، استبعاد کے لیے، سمجھا؟ بعید سمجھنے کے لیے۔ وفی قراءۃ بسکون الواو، اور ایک قراءت میں واو کے سکون کے ساتھ، یعنی او عطفا بأو، او کے ذریعے سے عطف، والمعطوف علیہ محل ان، ان کا محل ہے اور ان کا اسم ہے، ان کا محل اور ان کا اسم ہے۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیجئے کہ مسئلہ یہی ہے، اولین اور آخرین سب کو جمع کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم، وقت مقرر کے، یعنی یوم مقرر کے وقت میں، یوم مقرر کے وقت میں، سمجھا مولانا صاحب؟ الی جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، لمجموعون فی وقت معلوم، فی میقات وقت معلوم، جمع کیے جائیں گے یوم معلوم کے وقت میں، سمجھا؟ اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ جو الہ ہے، یا تو فی کے معنی میں اس کو کر لیجیے، اور یا یہ تضمین کر لیجیے، لمجموعون مسرعین الی میقات یوم معلوم، مسرعین اسرا، کیونکہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ الہ نہیں آتا، تو یا تو تضمین کر لیجیے یا الہ کو فی کے معنی میں کر لیجیے۔ عام متن مفسرین نے تضمین مانی، جمع تو کیے جائیں گے، اور جمع
یعنی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا. یہ مسرعین الی میقات یوم معلوم ای یوم القیامہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم لوگ اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے کھاؤ گے. یہ شجر کا بیان ہے زقوم، من شجر من زقوم، من جو ہے بیانیہ. لآکلون من شجر، من پہلا والا من بولیے کیا ہوگا، بولیے مولانا صاحب، نہیں ملا، من ابتدائیہ، من ابتدائیہ. دوسرا والا من جو ہے وہ بیانیہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ شجر کا بیان ہے. فمالئون منہا البطون، اس شجر سے تم لوگ اپنے پیٹ کو بھرو گے. شجر جو ہے مذکر بھی ہے اور مؤنث ہے. شجرتن کی جمع، سمجھا، جو تا کو حذف کر کے جمع بنائی جاتی اس میں دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. فرماتے فمالئون منہا من الشجر البطون فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس یعنی زقوم کے اوپر تم یعنی گرم پانی پیو. سمجھا نا، فشاربون علیہ ای علی الزقوم الماکول، کھائے ہوئے زقوم کے اوپر تم گرم پانی پیو. فشاربون شرب الہیم، اور وہ گرم پانی کس طرح سے پیو گے، پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح. فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح سے تم پیو گے. شرب اور شرب دونوں پڑھا گیا بفتح الشین و ضمها مصدر. الہیم الابل العطاشی، پیاسے اونٹ، جمع ہے حیمان کی. اہیم ہیم جو ہے یہ جمع ہے حیمان کی، جو کہ مذکر کے لیے ہے، اور حیمہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے. جیسے عطشان اور عطش، ٹھنڈی کی وجہ سے مصنف کا دماغ کام نہیں کیا، یہاں پر بھی سبقت قلم ہے. سمجھا مولانا صاحب، ہونا چاہیے یہ ہیم جو ہے وہ اہیم کی، سمجھا. جیسے احمد کی جمع حمرن آتی ہے، حمرن، سمجھا، حمر. اسی طرح سے یہ ہیمن تھا، ارے بیزن کی طرح سے یہ ہیمن ہو گیا. سبقت قلم ہے، احیم کی جمع ہے، یہ حیمان کی جمع نہیں ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی دعوت ہے. ھذا نزلہم، سمجھا نا، مہمان نوازی ہے. نزل ما وعید لہم، ان کے لیے جو تیار کیا گیا قیامت کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تم بعث کو اتنا جو ہے بعید کیوں سمجھ رہے ہو، جو بعث کو بعید سمجھ رہے ہو کیوں سمجھ رہے ہو، ہم نے تو تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا. اوجدناکم عن عدم فلولا تصدقون، کیوں تصدیق نہیں کر رہے ہو بات کی، جب ہم نے پیدا کیا تو ہم ہی کیا کریں گے. اذ القادر علی الانشاء، اس لیے کہ پیدا کرنے پر جو قادر ہے، قادر علی العیادہ، وہ عیادہ پر بھی قادر ہے. افرأیتم ما تمنون، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ مختلف امور اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ یہ سارے امور تم بھی معترف ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. جب اللہ کو اتنی قدرت حاصل ہے تو اللہ کو بعض کے اوپر کیوں قدرت حاصل ہے. آیا سمجھ میں؟ چند امور کو ذکر فرماتے ہیں، 4 امور ہیں خاص طور پر جس کو اللہ نے ذکر فرما کر کے یہ کہا کہ جب اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ بعض کے اوپر کیوں قادر نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ جس قطرے منی کو تم ٹپکاتے ہو، ما تمنون تریقون المنی فی ارحام النساء، عورتوں کے رحم میں منی کو ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس منی کو انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. تخلقونہ، تخلقون المنی، منی کو جو تم جو ہے خلق کرتے ہو، تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. ظاہر پر سب لوگوں کے اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ انتم بتحقیق الحمزتین و ابدال ثانیت الفا و تسکیلها و ادخال الف بین المسحلہ والکفرہ و ترکہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہو گیا صحیح، سمجھا. فی المواضع الاربع، 4 جگہ، یہ پہلی جگہ ہے، اور 3 باقی انتم 3 جگہ آگے ہے، وہ تینوں کے بارے میں فرمائیں. ان 4 جگہوں پر یہی جو ہے یعنی قرات ہوگی. تخلقونہ ای المنی بشرا، منی کو بشر بناتے ہو. ام نحن الخالقون،
نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اللہ فرماتا جس طرح سے ہم نے منی سے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، انسان کی موت کو بھی ہم نے ہی مقدر کر رکھا ہے. ہم نے مقدر کر رکھا ہے تمہارے مابین موت کو، بالتشدید والتخفیف، قدرنا و قدرنا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں. مسبوق پیچھے رہنے والے، سابق آگے رہنے والے، مسبوق ہم پیچھے رہنے والے، عاجز نہیں ہیں. بعاجزین علی ان کے معنی میں ان نبدل امثالکم مکانکم، کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے لوگوں کو بدل کر کے لے آئیں. ان نبدل نجعل امثالکم مکانکم، اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ پر تم جیسے دوسری مخلوق کو ہم کر دیں. تم جیسے دوسری مخلوق کو ہم کر دیں. آیا سمجھ میں آیا؟ امثالکم مکانکم، یہ النجعل کا مفعول ثانی ہے مکانکم. امثالکم کا یہ امثالکم کا معنی بیان نہیں کیا ہے مکانکم، نجعل کا مفعول ثانی بیان کیا. تمہارے امثال کو کر دیں تمہاری جگہ پر، یعنی تمہاری جگہ پر تم جیسی مخلوق کو لے آئے، تم کو یہاں سے ختم کر دیں. اللہ قادر ہے. وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو کر دیں ایسی مخلوق میں جن کو تم نہیں جانتے ہو، ایسی صورت میں تم کو کر دیں. یہ ماں کا بیان ہے من الصور، ایسی صورت میں کر دیں، ایسی صورت میں تم کو پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی من الصور کالقردۃ والخنازیر، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں. تمہاری اس صورت موجودہ کو ہم مسخ کر کے ہم بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیں، ہم اس پر قادر ہیں. جب اللہ تعالیٰ یعنی پیدا کرنے پر قادر ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر موت پر قادر ہے، پھر جو ہے موت اور پیدا کرنے کے مابین جو دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی میں اللہ چاہے تو تمہاری جیسی دوسری مخلوق لے آوے، اور اللہ چاہے تو تمہاری صورت کو دوسری صورت میں تبدیل کر دے، جیسا اللہ تعالیٰ نے عذاب وغیرہ کے موقع پر کیا ہے. تو جو اللہ اس پر قادر ہے وہ بعض پر کیوں قادر ہے؟ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یہ جو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں جب تم زندہ ہو تو اس میں ہم چاہیں تو تم کو جو ہے یعنی تمہاری صورت کو تبدیل کر دیں، تم کو مسخ کر دیں، جیسا کہ عذاب وغیرہ کے موقع پر وہ مسخ کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم کو معلوم ہے پہلی پیدائش، پہلی تخلیق. وفي قراءة بسكون السين نشأة الأولى ونشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تذكرون، پس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو. فيه ادغام التاء الثانية في الأصل في الدال. أفرأيتم ما تحرثون، دوسری چیز کیا بھلا بتاؤ جس ما تحرثون، جس زمین کو تم جوتتے ہو. ما تحرثون تثيرون الأرض، جس زمین کو تم جوتتے ہو. وَتُلْقُونَ الْبَذْرَ فِيهَا، بذر پڑھیے گا، بذر نہیں پڑھنا، بذر فِيهَا، اور اس میں بیج کو ڈالتے ہو. بیج ڈال کر کے تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے، آگے کا سارا کام ہمارا ہوتا ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ تُنْبِتُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم پیدا کرتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں پیدا کرنے کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں. نباتاً یابساً لا حب فیہ، پیدا کر دینے کے بعد اس کو یابس کر دیں، سوکھا ہوا بنا دیں، چورا چورا کر دیں. سمجھا؟ فظلتم تفکہون، تب تم تعجب کرنے لگو. اگر ایسا ہو جائے، پوری کھیتی کی 10 ایکڑ میں 20 ایکڑ میں ہم نے جو کھیتی کی اور وہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گیا، سب کا سب ختم ہو گیا، ایسی ہوا چلی کہ سب کھیتی سوکھ گئی، تو تم ایسے موقع پر تعجب کرنے لگو. فظلتم تفکہون، اور کہنے لگو گے کہ ہائے ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ڈوب. سمجھا؟ ہمارا جو ہے ہمارے اوپر تاوان آ گیا، ہمارے اوپر جو لوگوں کا قرض آ گیا. سمجھا؟ یا ہم مکمل سرمایے سے معلوم ہو گئے. فظلتم اصلہ ظللتم،
بکسر اللام فحذفت، اس کو حذف کر دیا گیا ایک لام کو تخفیفاً، ای اقمتم نہار، ظلتم کا ترجمہ انہوں نے وہ اقمتم نہارن کیا، یعنی ظلتم اپنے مادے والے معنی پر موجود ہے، دن میں جب تم اپنی کھیتیوں کا مشاہدہ کرو گے تو تفکہون، تعجب کرنے لگو گے، تتفکہون اصل میں تھا، حذف منہ احدی التاءین فی الاصل تعجبون من ذالک، تم اس کی وجہ سے تعجب کرنے لگو۔ اصل میں تفکہ کہا جاتا ہے القاء الفاکہۃ من الید، میوے کا ہاتھ سے گر جانا، گرا دینا میوے کا، میوہ ہاتھ میں تھا، وہ یعنی آم تھا آپ کے ہاتھ میں، آم جو ہے وہ گر گیا، کسی وجہ سے گر گیا، کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، سمجھا؟ تو اب ایسے موقع پر انسان کے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تعجب کی کیفیت پیدا، نہیں آیا سمجھا مولانا صاحب؟ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ انار ہے اور انار اچانک جو نیچے گر گیا، اس میں راشا پیدا ہو گیا، یا کوئی کسی نے آ کر کے مولانا حذیفہ صاحب نے آ کر کے یوں کیا اور وہ نیچے گر گیا مولانا صاحب، تو اب کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ اب قلب میں کیفیت پیدا ہو، تعجب، وہی اسی کو تعجب، تو یہ تفکہون کا ترجمہ جو تعجب سے کیا یہ لازمی معنی، اصل معنی ہے میوے کا ہاتھ سے گر جانا کسی وجہ سے، اور تعجب کا معنی جو ہے وہ لازمی معنی ہے۔ وَتَقُولُونَ، اور تم کہنے لگو گے، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہمارے اوپر تو ہماری کھیتی کے نفع کا تاوان آ گیا، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، غرامت، غرامت کے معنی تاوان، قرضہ آ گیا، ہماری کھیتی کے نفع کا قرضہ آ گیا، بل نحن محروم، بلکہ ہم تو مکمل طور پر محروم ہو گئے، ممنوعون رزقنا، ہم لوگوں کو رزق سے روک دیا گیا، یعنی ہمارا رزق ختم ہو گیا۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے، مزن سحاب کے معنی میں جمع مزنہ، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ذرا غور تو کرو پانی کے اوپر، اگر ہم چاہتے تو اس کو بالکل کھارا بنا دیتے، اجا یعج اجوجا، اجا یعج اجوجا، کھارا ہو جانا، کھارا بنا دینا، اجاجا ملحا لا یمکن شربہ فلولا الا تشکرون، تم کیوں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ چوتھی چیز، افرأیتم النار التي تورون، کیا بھلا بتاؤ اس آگ کو، جس آگ کو تم روشن کرتے ہو، سمجھا، روشن کرتے ہو، وہ آگ جو ہے کس سے روشن ہوتی ہے؟ لکڑی سے، لکڑی میں تو رطوبت ہوتی، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بحث آ چکی ہے، یا تو یہ لکڑی مراد ہے جس لکڑی کو ہم جو ہے جگہ جگہ جلا رہے ہیں، اس لکڑی میں آگ کا پیدا کر دینا کیا تعجب کی چیز نہیں ہے؟ اس میں تو رطوبت موجود ہے، اس میں آگ کیسے پیدا ہو رہی؟ یا اس زمانے میں جو کچھ درخت سے کہ ایک درخت کی شاخ کو دوسرے درخت کی شاخ سے جب رگڑتے تھے تو اس سے چکماق پیدا ہوتا، تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخرجون من الشجر الاخضر، شجر اخضر سے، سبز درخت سے تم نکالتے ہو آگ کو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس شجر کو پیدا کیا ہے؟ انتم شجرتہا، آگ کے شجر کو، آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، کالمرخ والعفار والقلح، کالمرخ، یہ درخت کے نام ہے جس سے کہ آگ جو ہے وہ پیدا کی جاتی تھی، کالمرخ، مرخ اور عفار اور قلح، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، اس درخت کو ہم پیدا کرنے والے ہیں، یہ سمجھا مولانا صاحب؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کے لیے وہ یاد کرنے کا ذریعہ بنایا، ہم نے جہنم کو یعنی اس آگ کو تذکرہ بنایا، جہنم کی آگ کے یاد کرنے کا ذریعہ بنایا کہ جہنم کی آگ بھی اسی طرح سے ہوگی بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہوگی، اور یہ تو جہنم کے لیے یعنی عبرت اور نصیحت بنایا، سمجھا؟ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے یعنی پہنچنے کا ذریعہ بنایا، متاعن فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنا، یہ بھی کر سکتے مسافروں کے لیے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ اس زمانے میں
عام طور پر مسافرین جو ہے رات میں وہ آگ جو جلتی ہوتی تھی مختلف جگہوں پر، اس سے کیا کرتے تھے، وہ راستہ معلوم کیا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر وہ آگ جلائی جاتی تھی اس زمانے میں، تو اس سے جو ہے مسافر لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ مقیمین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ حاجت جو ہوتی تھی، زیادہ ضرورت جو ہوتی تھی، وہ مسافروں کے لیے ہوتی تھی۔ تو یہ مسافروں کے لیے وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہم نے بنائی۔ مقبل بلغتن، متان کا ترجمہ بلغتن یعنی تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز۔ للمسافر، مقبل کا ترجمہ مسافری، یہ بنا ہے اقول قوم۔ اقول قوم، اقول قوم کا معنی ہے صاروا بالقوا، کبھی نہیں پڑھنا مولانا صاحب، صاروا بالقوا یا صاروا بالقوا، سمجھا نا؟ شارحین نے قوا ہی لکھا ہے، لیکن لغت کی کتاب میں قوا بھی لکھا ہے۔ صاروا بالقوا، صاروا بالقوا، الف مقصورہ بھی ہے اور الف ممدود، بالقوا ہمراہ کی طرف، سمجھا؟ فرماتے بالقصر والمد، قوا اور قوا کے معنی ہے القصر، چٹیل میدان، چٹیل میدان، سمجھا؟ ہوا مفازت، یہ میدان ہے، لا نبات فیہا ولا ماء، جس میں نہ تو پودا ہو اور نہ پانی ہو، اسی کو چٹیل میدان بولتے ہیں۔ تو اقول قوم کا معنی ہو جائے گا کہ قوم چٹیل میدان میں پہنچ گئی، یعنی آبادی میں نہیں ہے۔ یہ تو مطلب چٹیل میدان میں پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے کہ آبادی میں نہیں ہے، وہ آبادی سے باہر ہے، حالت سفر ہے، یہ مطلب۔ اس لیے مقبل کا ترجمہ جو کیا جاتا، مولانا محمود صاحب ذرا سا مقبل کا ترجمہ مسافر سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اقول قوم سے بنا ہے، اور اقول قوم کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے چٹیل میدان میں پہنچ گئی، اور چٹیل میدان میں پہنچ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آبادی میں نہیں ہے، یعنی حالت سفر میں ہے، اسی لیے مسافر سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سب مظاہر قدرت کو بیان کر کے جو متفق علیہ ہے، سب لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب یہ متفق علیہ چیز ہے اور اللہ اس پر قادر ہے، تو پھر جو ہے تم کیوں جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور اللہ کے یعنی بتائی ہوئی چیز پر یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کی، رب عظیم کے نام کی تسبیح کی، اپنے رب عظیم کے نام کو منزہ کیجیے تمام نقائص سے۔ فرماتے ہیں کہ سبح جو ہے منزہ کے معنی میں ہے، اور یہ اسم زائد ہے، مراد یہاں پر ربک العظیم ہے، اپنے رب کو منزہ کیجیے نقائص وغیرہ سے۔ لیکن جو ہے اسم بھی اگر ہے تو بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ کی ذات کو نقائص سے منزہ کرنا جو ہے ضروری ہے، اللہ کے نام کو بھی ایسے اسما سے منزہ کرنا ضروری ہے جس میں کسی قسم کا شبہ پایا جائے، سمجھا نا؟ اسم کو بھی منزہ رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کی ذات یعنی مسمى کو بھی منزہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اسم کو زائد بھی مان سکتے ہیں اور زائد نہیں بھی مان سکتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ، نجوم کے، ستاروں کے گرنے کی جگہ، مواقع موقع کی جمع، وقع یقع کے معنی گرنا، سمجھا؟ یعنی غروب کے لیے مائل ہونے کی جگہ، غروب کے لیے گرنے کی جگہ، یعنی مغرب کی قسم میں کھا، سمجھا؟ مغرب کی، مواقع النجوم، نجوم کے، ستاروں کے گرنے کی جگہ، مساقطها، مواقع کا ترجمہ، لغروبها، غروب ہونے کے لیے جو گرنے کی جگہ، اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم صاحب علم ہو۔ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ لا اقسم بمواقع النجوم کا جواب ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ہے جواب قسم، یقیناً یہ قرآن کریم، سمجھا مولانا صاحب؟ اور وسط میں جو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جملہ معترضہ، اس جملہ معترضہ میں بھی ایک معترضہ، لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، لَقَسَمٌ موصوف صفت، موصوف صفت کے مابین لَوْ تَعْلَمُونَ، یہ بھی جملے معترضہ،
قسم اور جواب قسم کے مابین ایک جملہ معترضہ، اب اس جملہ معترضہ میں بھی ایک جملہ معترضہ، لو تعلمون موصوف صفت کے مابین جملہ معترضہ۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ بعض کا امکان اور بعض کا وقوع عقلی طور پر ثابت ہو گیا، بعض کا وقوع اور بعض کا جو ہے امکان عقلی طور، جو اللہ ان سب امور پر قادر ہے وہ بعض پر کیوں قادر نہیں ہے، عقلی طور پر ثابت ہے۔ اسی طرح سے بعض کا ثبوت نقلی طور پر بھی ہے، قرآن کریم کہہ رہا بار بار کہ بعض ہوگا، قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ بعض ہوگا، تو یہ نقلی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں جو بات آئی ہوئی ہے بالکل سچ ہے، یقینی بات ہے، یہ اس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تطبیق سمجھ میں، مناسبت سمجھ میں آ رہی مولانا صاحب؟ ثابت میں جو یہ چار امور بیان کیے یہ دلیل عقلی کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر سکتا ہے وہ بعض کے اوپر بھی قادر ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم نے بعض کے مضمون کو جا بجا بیان کیا ہے، تو یہاں پر قرآن کریم کے یہ عظمت کو بیان فرما رہے ہیں جو کہ دلیل نقلی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں انه لقسم لو تعلمون عظیم لو کنتم من ذوی العلم۔ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ لو تعلمون کا مفعول تلاش مت کرو، یہ لو تعلمون کا مفعول نہیں ہے کہیں پر، سمجھا نا؟ یہ ذی علم کے معنی میں، اس کے مفعول کو کبھی کبھی فعل متعدی کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے عموم پیدا کرنے کے لیے۔ کتنی چیزوں کو مفعول بنایا ہے، ساری چیزیں مفعول بن سکتی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ تو کبھی کبھی فعل متعدی کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ لازم کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لو تعلمون بھی لازم کے درجے میں، اس کے مفعول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یہ جو جملہ ہے لو کنتم من ذوی العلم کی میں وجہ بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں کہ تعلمون کے مفعول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مفعول نسیم منسیہ ہے اور اس کا مفعول ہر شے مفعول بن سکتی ہے، اس لیے یہ ذی علم کے معنی ہے۔ اگر تم صاحب علم ہو لعلمتم تو تم جان لیتے، لعلمتم عظم هذا القسم اس قسم کے عظمت کو تم جان لیتے، انه المتلو علیکم لقرآن کریم، جو تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے یہ قرآن کریم، فی کتاب مکنون، یہ محفوظ مکتوب میں، فی کتاب مکنون فی کتاب مکتوب کے معنی میں اور مکنون جو محفوظ کے معنی میں، وَهُوَ الْمُصْحَفُ، انہوں نے کتاب مکنون سے مراد لیا ہے قرآن کریم کا مصحف، جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ محفوظ ہے، مکتوب لکھا ہوا ہے۔ لا يمسه الا المطهرون، اس کو مس نہیں کریں گے مگر طاہر انسان، الا المطهرون، مگر طاہر انسان۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات کو سمجھ لو، یہ اس کا جو ہے مطہرون سے کیا مراد، اور ان لا یمسہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا، اور کتاب مکنون سے کیا مراد، یہ تین چیزوں کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ کتاب مکنون سے مراد مصنف نے کیا لیا؟ مصنف نے لیا یہ مصحف جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ قرآن کریم جو ہے اس مصحف میں لکھا ہوا ہے، کتاب کے معنی مکتوب اور جو مکنون کے معنی جو ہے محفوظ، سمجھا؟ یہ متواتر طور پر چونکہ ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے تو گویا کہ محفوظ مکتوب میں۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اچھا، لا یمسہ، اس قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتا، نہیں چھو سکتا، الا المطہرون، ہو ضمیر کا مرجع، ہو ضمیر کا مرجع جو قرآن کریم، ہو ضمیر کا مرجع قرآن کریم، سمجھا مولانا صاحب؟ اچھا، اور مطہرون سے مراد وہ شخص جو کس سے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو، حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو، وہی شخص چھو سکتا ہے یہ۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ یہ خبر ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں جلالین پڑھنے کے لیے آئے ہیں بغیر وضو کے آیت کو مس کر رہے، یہ تو خبر کاذب ہو گئی، سمجھا؟ مولانا حذیفہ صاحب سے پوچھیے وضو نہیں، سمجھا مولانا صاحب؟ وہ آیت کو چھو بھی رہے، مس بھی کر رہے، سمجھا؟ تو یہ تو خبر کاذب ہو گئی، تو خبر کاذب ہو گئی تو پھر مصنف نے کیا کیا؟ مصنف نے اس کی تعویل کی،
مصنف نے کیا تعبیر کی کہ خبر بمعنی نہیں ہے. لا تمسو الا ان تکونوا مطہرین. سمجھا نا؟ لا تمسو کے معنی میں نہیں کے معنی تاکہ خبر کا نازل ہونا لازم نہیں ہے. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ لا تمسو الا ان تکونوا مطہرین. اگر یہ تفسیر کی جائے گی یہ مسئلہ قرآن کریم کا ہو جائے گا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے بغیر غسل کے مس کرنا جائز نہیں ہے. متفق علیہ مسئلہ متفق علیہ، کسی کے نزدیک اختلافی نہیں ہے مسئلہ. یہ بغیر وضو کے اور بغیر جو ہے وہ یعنی بغیر طہارت کے مس کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہاں ہو جائے گا مولانا صاحب؟ قرآن کریم کا ہو جائے گا. حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کتاب مکنون سے مراد ہے لوح محفوظ. کتاب مکنون سے مراد ہے لوح محفوظ. لا یمسہ سے مراد ہے لوح محفوظ. سمجھا؟ لوح محفوظ. مطہرون سے مراد ہے فرشتے. لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں مگر فرشتے. سمجھا؟ یہاں پر قرآن کے مس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے گا تو قرآن کو مس کرنے کا مسئلہ اس آیت میں نہیں ہے یہ. اور پھر یہ خبر ہے، نہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ خبر ہے، یہ نہیں ماننے کی ضرورت نہیں. دونوں تفسیر ہے، دونوں تفسیر کے لحاظ سے مفہوم الگ الگ ہو جائے گا. یاد کر لینا مولانا صاحب، یاد نہیں رہے تو لکھ لینا. فرماتے لا یمسہ خبر بمعنی النہی الا المطہرون ای الذین طہروا انفسهم من الاحداث، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو احداث سے پاک کر لیا. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس قرآن کریم سے یعنی وہ قرآن کریم کے سلسلے میں وہ کیا کر متحاورون یعنی سستی کرنے والے. سمجھا نا؟ ادہان کے معنی آتا ہے، ادہان کے معنی آتا ہے چمڑے میں تیل لگا کر کے چمڑے کو نرم کر. سمجھا؟ چمڑے میں تیل لگا کر کے چمڑے کو نرم کر. دہنن سے بنا ہے. سمجھا؟ یہ جو چمڑے میں تیل لگا کر چمڑے کو نرم کیا جاتا ہے تو اس میں نرمی آ گئی. سمجھا؟ تو یعنی تم قرآن کریم کے سلسلے میں وہ نرم برتاؤ کرنے والے، یہ مطلب ہوا. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا متحاورون مکذبون، یعنی تم تحاون کرنے والے ہو، سستی کرنے والے ہو، اس کی طرف توجہ کرنے والے نہیں ہو اور تکذیب کرنے والے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا رزق یہ بناتے ہو کہ تکذیب کرو. یعنی گویا کہ تمہارا کام ہی کچھ نہیں ہے سوائے تکذیب کرنے. تمہارا رزق جو ہے قرآن کریم کی تکذیب کرنا ہے. تمہارا رزق قرآن کریم کی تکذیب کرنا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو بھی حکم آ جائے بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کر دینا، یہ اس کی رضا ہے، یہ ہماری رضا ہے. یہ آیا سمجھ میں آیا؟ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ تم جو ہے تکذیب کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی مولانا صاحب؟ ایک تشریح. دوسری تشریح جو مصنف فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تجعلون رزقکم، ایک تو تمہارا قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہو، اس کے سلسلے میں وہ تحاون اختیار کرتے ہو. سمجھا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے رزق کی تکذیب کرتے ہو، یعنی رزق سے مراد وہ مطر، من المطری، رزق سے مراد مطر، جو رزق کا ذریعہ، جو رزق کا ذریعہ ہے یعنی مطر. اور تکذیب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، اور شکر ادا نہ کر کے تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ بارش جو ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. مطرنا بنوء کذا، یہ وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچ گیا، یہ فلاں ستارے کا فلاں جگہ پہنچ جانا مؤثر بالذات ہے. ایک تو یہ کہ علامت ہو، علامت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ جو ہے مزید نہیں ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ تو انتم تکذبون بسقی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سیراب کرنے کی تکذیب کرتے ہو اس طور پر کہ کہتے ہو مطرنا بنوء کذا، ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دیے گئے ہیں. سمجھ پایا مولانا صاحب؟ ان کا نظریہ تھا یہ.
کہ فلاں مانسون آ گیا لہذا بارش کا ہونا یقینی ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، یہ اگر نظریہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ علامت کے طور پر مانا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا حاصل اتنا ہے آگے والی آیت کا کہ گویا کہ تم بعض کا انکار کر رہے، دلیل عقلی موجود، دلیل نقلی موجود، بعض کا انکار کر رہے۔ بعض کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ تم روح کو بدن میں داخل کرنے کو پسند نہیں کرتے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم روح کو بدن میں داخل کرنے نہیں دو گے، یہی تو مطلب ہے۔ بھائی تم بعض کا انکار کر رہے ہو تو بعض کا مطلب تو یہی ہے کہ روح کو بدن میں داخل کر دیا جائے، یہی تو بعض ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، اس پر مصر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو ہے روح کو بدن میں داخل ہونے نہیں دو گے، تم کو ایسی قدرت ہے۔ تو ذرا سا قدرت کا مظاہرہ مرنے کے ٹائم میں کرو۔ تمہارا رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، وہ چہرہ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے، تم دل سے یہ چاہتے ہو کہ اس کی موت نہیں آئے، تو ذرا سا روح کو پکڑ کر کے دکھا۔ جس طرح سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ روح کو ہم بدن میں داخل ہونے نہیں دیں گے، تو گویا کہ روح تمہارے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ روح تمہارے قبضے میں ہے۔ جب روح تمہارے قبضے میں ہے تو جس وقت ایک انسان تمہارا رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے، تم چاہتے ہو، دل سے چاہتے ہو کہ نہیں موت آتی، سمجھا نا، ابھی اور زندہ رہتا، وہ موت کی کیفیت کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، تو ذرا روح کو روک کر کے دیکھو۔ اگر تم روح کو روک سکتے ہو تو وہاں پر بھی تم روح کو روک سکو گے اور بدن میں داخل ہونے نہیں دو گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی مولانا صاحب؟ آگے والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا مولانا صاحب، آگے والی آیت جو ہے کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ تم بعض کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ روح تمہارے قبضے میں، تم جو ہے بدن میں داخل ہونے نہیں دو گے۔ تو جس وقت روح نکل رہی ہوتی ذرا سا اس وقت روک کر کے دیکھا، تب سمجھا جائے گا کہ روح تمہارے قبضے میں۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ فلولا، پس کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب روح پہنچ جائے نزا کے وقت میں حلق کو، جب روح پہنچ جائے نزا کے وقت میں حلق کو، وہ مجرد طعام، حلق سے مراد طعام کے وہ راستہ، طعام کا راستہ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ اے مسجد کے پاس حاضر ہونے والوں اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کو، اس کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہو، سمجھا؟ اور تم تو صرف جسم کو دیکھتے ہو، ارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تو تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، تم تو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے باطن سے بھی واقف ہوں۔ سمجھ پا مناسبت سمجھ پا نہیں مولانا صاحب؟ تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، ہم ظاہری کو نہیں، ہم تو اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم بالعلم ولکن لا تبصرون، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، باطن کو نہیں دیکھ رہے ہو، من البصیرہ، باطن کو نہیں جانتے، تم کو علم نہیں ہے۔ لا تبصرون کا ترجمہ علم نہیں، بصیرت سے بنا ہے، اے لا تعلمون ذلک فلولا، بس کیوں ایسا نہیں ہے کہ ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کو جزا نہ دیا جائے، اگر تمہاری جزا سزا، جب تمہارا حساب و کتاب نہ ہو، ان کنتم غیر مدینین، تمہارا حساب و کتاب نہ ہو، مجزیین، مدینین کا ترجمہ مجزیین، دانا یدینوں کے معنی جزا دینا، بِأَن تُبْعَثُوا، بئی طور پہ تم کو باعث کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ غیر مبعوثین بزعمکم، کہ تمہارے زعم کے مطابق تم کو باعث نہیں کیا جائے گا، تو یہ بات اگر ہے تو ترجعونہا، اس روح کو لوٹا لو، ترجعونہا، اس روح کو لوٹا لو، تردون الروح، روح کو لوٹا لو جسم کی جانب، بعد بلوغ الحلقوم، الحلق تک پہنچنے کے بعد، ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو فیما زعمتم، اپنے زعم۔ سمجھ پایا؟ عبارت آئی سمجھ میں مولانا صاحب؟ فلولا الثانیہ تأکید للأولی، یہ جو لولا دو مرتبہ آیا تو دوسرا والا جو لولا ہے یہ پہلے کی تاکید کے لیے، اور اذا ظرف ہے ترجعون، المتعلق به الشرطانی، جس سے دونوں شرط متعلق، ان کنتم صادقین، ان کنتم غیر مدینین، یہ دونوں شرط متعلق ہیں۔ مطلب یہ ہے، والمعنی، مطلب یہ ہے اذا ترجعونها ان نفیتم البعث، اگر تم بعض کا انکار کرتے ہو
تو اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ سمجھا؟ اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ اگر بات کا انکار کرتے ہو اور تم اپنے انکار میں صادق ہو، اگر انکار میں صادق ہو، لِيَنْتَفِيَ عَنْ مَحَلِّهَا الْمَوْتِ، یعنی تاکہ اس اپنے محل سے موت منتفی ہو جائے، اپنے محل سے موت منتفی، یعنی موت اپنے محل سے یعنی جسم سے، محل کیا ہوا؟ جسم ہے، روح کا جو محل ہے، روح کا محل جسم ہے، جسم سے موت کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے، موت نہ آئے، یہی مطلب موت کا منتفی ہونا یعنی موت نہیں آئے۔ سمجھ میں آیا؟ عبارت آئے سمجھ میں آئی؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میت، پس اگر بہرحال اگر میت جو ہے مقربین میں سے، اب خلاصہ شروع آیت میں 3 قسمیں کی گئی تھی، 3 قسمیں کی، مقربین اور عامۃ المومنین اور کفار، تینوں کا جو انجام ہے اس انجام کو اس میں بیان کیا جا رہا۔ بہرحال اگر میت جو مقربین میں سے ہے فروح، تو ان کے لیے راحت ہے، فَلَهُ رَوْحٌ، روح مبتدا، لہو اس کی جو ہے خبر محذوف ہے، ای فَلَهُ استراحۃ، وَرَيْحَانٌ، ریحان کے معنی رزق حسن، ریحان کا دونوں معنی آتا ہے، وہ مشموع یعنی خوشبو دار، اور ایک جو ہے رزق حسن، رزق حسن، وجنت النعیم، اور جنت النعیم ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر 2 چیز ہے، اما ان کان، اما ان کان، اما کا جواب اور ان کا جواب، اما کا جواب اور ان کا جواب، تو فروح و ریحان، یہی ہے جواب۔ تو یہ جواب اما کا ہے یا یہ جواب ان کا، یا یہ جواب دونوں کا؟ یہ چند احتمالات، سمجھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اما کا جواب ہے، ان کا جواب محذوف، بعض لوگ کہتے ہیں ان کا جواب ہے، اما کا جواب محذوف، بعض لوگ کہتے ہیں یہی اما کا بھی جواب ہے اور ان کا بھی جواب۔ فرماتے ہیں حل الجواب لأما او لانا لئن او ولہما، اولہما، جی اولہما نہیں پڑھیے گا، اولہما، یا دونوں کے لیے، دیکھنے میں اولہما لگ رہا لیکن وہ نہیں، اولہما، اعراب ٹھیک سے لگانا مولانا صاحب، اقوال، چند اقوال، یہ تینوں اقوال ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بہرحال اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو فَسَلَامٌ لَكَ، تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اَيْ لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی عذاب سے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، من جو ہے تعلیلیہ، اس وجہ سے کہ تم اصحاب الیمین میں سے، من تعلیلیہ، اصحاب الیمین میں ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے سلامتی ہے، من کو تعلیلیہ قرار دیا، من جہتی انہو منہم، اس وجہ سے کہ وہ ان میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، بہرحال اگر وہ مکذبین ضالین میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو دعوت ہے گرم پانی کی، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جو ہے جہنم میں داخل کر کیے جانے کی، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ یقینی اور حقیقی بات ہے، یقینی اور حقیقی بات ہے، حق الیقین، سمجھے؟ حق موصوف، یقین صفت ہے، من اضافت الموصوف الى صفته، فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے، تقدمہ یعنی سبح کا معنی نزہ، اور اسم جو ہے وہ زائدہ ہے جو اوپر بیان کیا اسی کو۔ سورۃ الحدید، بلا دے دیں